بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، آج امت مسلمہ کے ذہن میں ایک بہت بڑا سوال یہ ہے کہ اس وقت کے حالات کے بارے میں ہم کو شریعت کیا رہنمائی کرتی ہے۔ ہندوستان کے ملکی پیمانے پر حالات ہو یا عالمی حالات ہوں، ایک مسلمان کو ان حالات کے اندر شریعت کی روشنی میں کیا کرنا چاہیے اور کس چیز سے بچنا چاہیے، بڑا اہم سوال ہے اور بار بار پوچھا بھی جاتا ہے۔ قرآن ہم کو ان حالات میں کیا تعلیم دیتا ہے، احادیث مبارکہ میں ان حالات کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا رہنمائیاں دی، بہت اہم ترین سوال ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ قرآن کریم کے اوپر مستقل غور کر کے ان حالات کا تاڑ لگایا جانا چاہیے۔ قرآن میں اسباب بھی ذکر کیے ہیں، احوال بھی ذکر کیے ہیں اور اعمال بھی ذکر کیے ہیں۔ یہ اس وقت کے جو حالات ہیں وہ کس وجہ سے پنپتے ہیں، کیوں پیدا ہوتے ہیں، اور کس کس قسم کے حالات دنیا کے اندر پھیلتے ہیں، ان اسباب کی وجہ سے پیدا ہونے والے ان احوال میں ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے، ان کو اعمال سے آپ تعبیر کر لیں۔ ان تینوں چیزوں کا بڑا تفصیلی بیان قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ ہمارا ایمان ہے، اس وقت ہماری گھڑی کے اندر 1:06 ہوئی ہے، اس وقت دنیا کے کسی کونے میں کوئی خاص قسم کا حادثہ رونما ہو، کوئی واقعہ پیدا ہو، ہمارا یقین ہے، عقیدہ ہے کہ قرآن اس واقعے میں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، اس بارے میں ہمارے رہنمائی کرتا ہے۔ تبیانا لکل شیء، قیامت تک آنے والی ہر چیز کا کھول کھول کر اس میں بیان کر دیا گیا ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ ان کو جو تعلیمات دی جائیں اور اس سلسلے میں جو چیزیں بیان کی جائیں ان پر عمل کریں۔ ایک مصیبت یہ بھی ہو گئی ہے کہ ہم لوگ سب چیزوں کا جائزہ تو لیتے ہیں، لیکن عمل کی بات آتی ہے تو سب سے پیچھے، وہ کام نہیں کرتے جو قرآن و حدیث ہم کو کہتی ہیں، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ ایک آدمی اگر ساری دنیا کی دوائیاں جانتا ہو، اپنا مرض جانتا ہو، لیکن جب تک دوائی استعمال نہ کرے اور پرہیز نہ کرے تب تک اس آدمی کو شفا یابی نہیں ہو سکتی۔ دنیا دار الاسباب ہے، بس یہی حال ہے، بہت چرچائیں ہوتی ہیں، شہرے ہوتے ہیں، لیکن جو اعمال کی بات آتی ہے تو مسلمان سب سے پیچھے۔ اس وقت تک کام بننے کا ہی نہیں جب تک قرآن جن اعمال کی نشاندہی کرتا ہے ان چیزوں کو ہم لوگ کریں۔ ہمارا جی جو چاہتا ہے، ہمیں جو بھاتا ہے، ان چیزوں کو ٹیپل طلاق دینی پڑے گی، چھوڑ دینا پڑے گا۔ قرآن جو کہتا ہے چاہے ہمارا جی نہیں چاہتا تو بھی ہم کو ان کو کرنا پڑے گا۔ قرآن کریم میں اس وقت کے حالات کو دیکھ کر میں نے غور کیا، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ باتیں ذہن میں ڈالی میں چاہتا ہوں کہ 2-3 مجلسوں میں آپ حضرات کے سامنے رکھیں۔ انشاءاللہ دیانتاً میرے اور اللہ کے درمیان میں یہ احوال اس وقت کے ہیں، اسباب بھی ہیں اور یہ اعمال سامنے آتے ہیں جو مسلمان کو کرنے چاہیے۔ ابھی میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی، چند آیات ہیں یہ 7ویں پارے کی۔ اس قسم کا مضمون قرآن کریم میں 1 سے زیادہ جگہوں پر آیا ہے، اور الحمدللہ اس میں اتنی دو ٹوک تعلیم ہے کہ کوئی مسلمان صرف انہی آیات پر عمل کر لے، اس وقت کے سارے حالات کافور ہو جائیں گے انشاءاللہ، اور مسلمانوں کو ترقی اور عروج میسر ہوگا۔ میں مختصر آیت کریمہ کی
ترتیب آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جو احوال پیدا کرتے ہیں، لوگوں کے جو حالات بنتے ہیں، ان کو کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، ان سب کا عام طور پر الہی دستور یہ ہے کہ قوم آہستہ آہستہ گناہوں میں مبتلا ہونے لگتی ہے۔ یہ آیات میں جو ترتیب ذکر کی گئی ہے، دوسری آیتوں کو شامل کر کے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ پہلے شروع میں قوم آہستہ آہستہ گناہ کے اندر مبتلا ہونا شروع ہوتی، گناہوں سے ان کی روک تھام نہیں کی جاتی، کوئی کسی کو روک ٹوک نہیں کرتا، بھائی تو کرتا ہے تیرے حوالے، میرا کیا جاتا ہے، جبکہ شریعت میں دوسرے آدمی کے گناہ کرنے پر مسلمان کو فرض قرار دیا گیا ہے کہ وہ روکے۔ تو جب روک تھام نہیں ہوتی تو پھر لوگوں کے درمیان میں وہ گناہ پھیل جاتے ہیں، پھیلنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی سزا معمولی سی اترتی ہے۔ قرآن بھی اسی حوالے سے ذکر کرتا ہے، کوئی بڑا عذاب نہیں، معمولی سی جھڑکی، کوئی تھوڑی سی سزا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اترتی ہے، اور اس سزا کے اتارے جانے کا مقصد بھی خود قرآن ذکر کرتا ہے کہ ہم کو تمہیں عذاب و سزا چکھانا نہیں ہے، اس کی باری تو بعد میں آئے گی۔ جو سزا اور مختصر سا عذاب آپ کو دیا جا رہا ہے، اس کے دو منشے، ایک تو یہ کہ تم جن گناہوں کے اندر مبتلا ہو اس سے اللہ کے واسطے نکل جاؤ، باز آ جاؤ، ان گناہوں کو بند کر دو، اور دوسرا منشا، دوسرا مقصد اس سزا کا یہ ہوتا ہے کہ تم اپنے پچھلے گناہوں کے اوپر اللہ کے سامنے روو اور دھو۔ یہ دو مقصد ہیں۔ مختصر جو سزا دی جاتی ہے جھنجھوڑنے کے لیے، جھڑکنے کے لیے، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے ان منشوں اور ان مقصد کے تحت میں عذاب بیچتا ہوں، سزا بیچتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ آئندہ کے لیے سٹاپ ہو جاؤ، بند کر دو، باز آ جاؤ گناہوں سے، اور دوسرا یہ ہے کہ پچھلے دنوں جو کچھ کچا چٹھا ہوا ہے، گناہ ہوئے ہیں، ان سب کے اوپر رو دھو، اپنے رب کی طرف متوجہ ہو، رجوع اور انابت اللہ کرو۔ پھر قوم اگر سنبھل جاتی ہے اس موقع کے اوپر تو کیا ہی اچھا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر انعامات کی بارش ہوتی ہے۔ لیکن قرآن ترتیب ذکر کرتا ہے کہ لوگ جو ہیں بجائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی ان مصیبتوں سے سبق حاصل کرنے کے، اپنے انہی گناہوں میں آگے بڑھتے جاتے ہیں، رکتے نہیں بلکہ اپنے اندر ان گناہوں کو اضافہ دیتے ہیں، زیادہ ہو جاتے ہیں ان میں گناہ۔ اور قرآن یہاں بھی انگلی رکھ کر بیان کرتا ہے کہ کیوں ان میں گناہ زیادہ ہوتے ہیں۔ دو سبب قرآن مجید اس آیت کریمہ میں ذکر کرتا ہے۔ ایک تو گناہوں کی وجہ سے دل سخت ہو گئے، اس لیے ان کو تھوڑی سی چپت اور ایک آدھ تماچا اب اثر نہیں کرتا، ولیکن قست قلوبہم، دلوں میں سختی آ گئی، گناہ کی وجہ سے اتنا پیک ہو گیا دل کہ اب اندر اچھی بات اترتی نہیں اور اندر کی بری بات نکلتی نہیں باہر۔ تو جب برائی ہی برائی، زہر ہی زہر اندر ہوگا تو اب جو ہے وہ گناہ ہی میں آگے بڑھے گا۔ ایک سبب تو یہ، اور دوسرا سبب ان کے گناہوں سے باز نہ آنے کا قرآن ذکر کرتا ہے، ان کی جو اپنی ایکٹیویٹیز ہے، اپنے جو اعمال ہیں، شیطان نے انہی اعمال کو بہت چکنا چپڑا بنا کر پیش کر دیا ہے کہ تمہیں اسی میں لگے رہنا، تم اچھا ہی کر رہے ہو۔ برے اعمال کو شیطان نے اچھائی کی شکل کے اندر دکھانا شروع کیا۔ یہ دو چیزیں ہیں جن کی وجہ سے اللہ کی اس سزا سے مومن یا کوئی دوسرا سبق حاصل نہیں کرتا اور اپنے گناہوں کے اندر آگے بڑھتا جاتا ہے۔ یہ دوسرا سٹیپ ختم ہوا جس کو قرآن کریم ذکر کرتا ہے۔ پہلے نمبر پر گناہوں کے بڑھ جانے پر ایک سزا، اور سزا کا منشا یہ کہ لوگ باز آ جائیں، لیکن لوگ باز نہیں آتے بلکہ اس دوسرے سٹیپ میں آگے بڑھتے رہتے ہیں گناہوں کے اوپر۔ بس جب اللہ کی اس جھڑکی سے فائدہ نہیں اٹھایا تو قرآن ذکر کرتا ہے کہ اب کے بعد اللہ تعالیٰ سزا سٹاپ کر دیتے ہیں اور نعمتوں کی موسلادھار بارش کر دیتے ہیں لوگوں کے اوپر۔ اتنا زیادہ لگژری لائف جیتے ہیں لوگ کہ نہ پوچھو، خوشحالی، سب لوگوں کو بہتر سے بہتر جو ہے انعامات دیے جاتے ہیں۔ یہ کوئی انعام نہیں ہے اللہ کا، یہ ڈیل ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، قرآن کریم ذکر کرتا ہے اور اتنے لہجے میں ذکر کرتا ہے کہ قرآن ہی بول سکتا ہے۔ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، سب چیزوں کے دہانے کھول دیے جاتے ہیں، پیسوں کی ریل پیل ہو جاتی ہے، زندگی جینے کا جو سلیقہ ہے وہ اعلیٰ سے اعلیٰ،
ہائی کوالٹی کی انسان جو ہے چیزیں استعمال کرنے لگتا ہے اور بہتر سے بہتر زندگی جینے لگتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل تاکہ لوگ گناہوں میں مبتلا ہوتے ہوتے ان کو میری طرف رجوع کا موقع ہی نہ ملے. جب لوگ اترانے لگتے ہیں اور نعمتوں کے اندر پل کر اپنے گناہوں کی طرف توجہ نہیں دیتے اور نعمتوں میں گناہی میں آگے بڑھتے جاتے ہیں، قرآن ذکر کرتا ہے ہماری اچانک بڑی سزا اب آ پہنچتی. یہ آخری سٹیپ ہے قرآن کریم کا. بڑی سزا آ پہنچتی ہے اور قوم بحیثیت قوم کے ڈوب جاتی. فقطع دابر القوم الذین ظلموا، ان کی پیڑ ٹوٹ جاتی، یعنی ایک دو آدمی نہیں، نسلیں ختم ہو جاتی ہیں. قرآن کی اس تعبیر کو ہمیں سمجھنا چاہیے. یہ آخری سزا، پہلی سزا صرف دستک دینے کے لیے تھی، لوگ جھنجھڑ جائیں، باز آ جائیں، لیکن نہیں جو ہے لوگ باز آئے اور اپنے گناہوں میں مبتلا ہوئے. اللہ تعالیٰ نے ان کو گناہوں کے اندر آگے بڑھنے کے لیے میدان بھی فراہم کیا کہ ٹھیک ہے تم کو اس میں مزہ آتا ہے تو بڑھو آگے. اور اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ کی سزا آتی ہے اور پھر کسی کو حرکت کا موقع بھی نہیں ملتا، مایوسی کے سوا ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں لگتا. یہ ایک ترتیب ہے جو چند آیت جو میں نے 7ویں پارے کی آپ کے پاس پڑھی اس کا خلاصہ ہے. اور یہ احوال جو تکوینی ہوتے ہیں، ہر دن نکلتا ہے ڈوبتا ہے، ہفتہ آتا ہے جاتا ہے، مہینہ آتا ہے جاتا ہے، سال آتا ہے جاتا ہے، اور ہر مہینے میں، ہر ہفتے میں، ہر سال میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے اور پھر جو ہے ختم ہو جاتا ہے. یہ قرآن کریم ان چیزوں کی ترتیب ذکر کرتا ہے. اس وقت ہم کو اس آیت کریمہ کی روشنی میں اپنے حالات کا جائزہ لینا چاہیے. وہ زندہ قوم ہے جو اپنے حالات کا جائزہ قرآن کریم اور حدیث سے لیتی رہے، اور زیادہ زندہ قوم وہ ہے جو حالات کا جائزہ لینے کے بعد وہاں سے جو احکام صادر ہوتے ہیں، جو حدود ہمارے لیے طے ہوتی ہیں، ان کے اوپر عمل کریں. میں آپ کو ان آیات کریمہ کی روشنی میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا ہمارے درمیان میں گناہوں کی ریل پیل نہیں ہو رہی؟ اس میں کسی کو شبہ نہیں. دنیا میں ہر گزشتہ دن کے مقابل میں اگلے دن اللہ کی نافرمانیوں کے سامان زیادہ ہو رہے ہیں، اور بجائے نیکیوں کی طرف آنے کے لوگ گناہوں کے اندر آگے بڑھ رہے ہیں. حضرت مفتی محمد تقی صاحب دامت برکاتہم تو فرماتے ہیں کہ بازار میں نکلو تو نگاہ کو پناہ ملنا مشکل ہے، یعنی جہاں آپ نگاہ ڈالیں گے وہاں اللہ کی نافرمانی. اٹھا کے دوسری جگہ چلو، وہاں نہ دیکھیں یہاں دیکھیں، یہاں نہ دیکھیں وہاں دیکھیں، ہر چہار طرف اللہ کی نافرمانی کی فضا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ روکنے والوں ٹوکنے والوں کی بھی اب کمی. گناہوں کے اوپر انگلی رکھ کر کون بولتا ہے؟ قوم کو بتایا جانا چاہیے کہ تم اس وقت اس گناہ میں مبتلا ہو، یہ اللہ کی ناپسندیدہ چیز ہے، اس میں آگے بڑھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں اور پھر مختصر اور پھر بڑی سزا آتی ہے. بتایا جانا چاہیے، لیکن اللہ ہمیں معاف فرمائے، ہماری حالت بہت دیگرگو ہو گئی ہے. کوئی بتاتا تو نہیں، بتاتا ہے تو ہم کو جو ہے برا لگتا. یہ قوم کی حالت. اس مریض کا کیا عالم ہوگا جس کو ڈاکٹر اس کا مرض بتائے اور وہ ڈاکٹر کو اپنا دشمن سمجھے. وہ یہ سمجھے کہ اس نے میری صحت کے بارے میں کیوں بات نہیں کی، میری مرض کے بارے میں. وہاں تو لوگ پیسہ دے کر ڈاکٹر سے مرض جزاک اللہ اور تھینک یو کہہ کر پوچھ کر آتے. لیکن شریعت بتاتی ہے کہ تم ان احوال سے چل رہے ہو، اس وقت اس چیز کو چھوڑنا چاہیے اور یہ کرنا چاہیے. تو مسلمانوں کو اللہ ہماری حفاظت فرمائے نہیں بھاتا. روک تھام کی شکلیں کم ہو گئی، اور اسی کے بالمقابل اللہ تعالیٰ کی طرف سے مختصر جو سزائیں سال بھر میں آتی رہتی ہے، اس پر بھی کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. اخبار بھرے پڑے ہیں، ہماری آنکھیں روزانہ اخبار کی سرخیوں کے اندر کوئی نہ کوئی خبر سنتی ہے. کہیں فلڈ آ گیا، سیلاب آ گیا بہت بڑا، کسی جگہ زلزلہ ہو گیا. دنیا میں، پوری دنیا کے اندر مہنگائی اتنی ہے کہ بہت سے غریبوں کو ایک رات بھر جو ہے اپنا پیٹ بھرنے کے لیے کھانا پینا نہیں مل رہا ہے. پوری دنیا کے اندر یہ حالات ہیں. یہاں رک کر میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ ہمارے مسلمانوں کے درمیان میں ایک چیز یہ بہت پھیلائی جا رہی ہے کہ مسلمان پریشان، مسلمان بے قرار ہے، مسلمان بے تاب ہے. یہ غلطی ہے. پوری دنیا پریشان ہے اس وقت.
کیا غیر کیا مسلم سب پریشان ہیں، بے قرار ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اصل میں ہم لوگ صرف مسلمانوں پر پریشانی آتی ہے، یہ چیز دیکھ کر جو ہے احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اللہ سے مایوس ہونے لگتے ہیں۔ یہ ایک شیطان کا داؤ ہے۔ یاد رکھو اگر آپ پریشان ہیں تو دنیا خوش نہیں ہے۔ آپ غریبی کے اندر پریشان ہیں، وہ مالداری میں پریشان ہیں۔ ایک یقین جان لیجئے، ان تکونوا تعلمون فانہم یعلمون کما تعلمون۔ تمہیں مصیبت ہے نا، ان کو بھی مصیبت ہے جیسے تم لوگوں کو مصیبت ہے۔ ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ۔ اگر تمہیں کچھ چوغے لگے ہیں، کچھ زخم آئے ہیں، کچھ پریشانیاں مصیبتیں آئی ہیں، اللہ کہتا ہے ان کو بھی مصیبتیں آئی ہیں۔ ارے وہ جو جہاز چل رہا ہو اس میں نچلی منزل کے اندر اگر کوئی سوراخ کرے تو یہ غلطی کرنے والے ہی نہیں ڈوبیں گے، اوپر والے بھی ڈوبیں گے۔ یہ دستور ہے دنیا کا کہ گناہ کا پولیوشن سارے لوگوں کو جو ہے تباہ کرے گا، برباد کرے گا۔ اس لیے پوری دنیا پریشان ہے، اس غلطی میں سے باہر آئیے۔ مسلمانوں کو بار بار ڈالا جا رہا ہے اور کچھ اچھے لوگوں کی طرف سے بھی بتایا جاتا ہے کہ تم پریشان ہو، باقی خوش ہیں۔ ان کا دل چیر کر کوئی دیکھے، کاش کوئی ایسا تھرمومیٹر نکلے جو پرکھ سکے کہ ان کے بے سکونی کا پارہ کتنا اوپر جاتا ہے۔ پوری دنیا پریشان ہے اس وقت، اور اس کا سبب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہ ہے۔ قرآن کریم نے کتنے دو ٹوک انداز میں فرمایا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ میں ترجمہ کر دوں تاکہ ہمارا رب کیا کہتا ہے آپ ایگزیکٹ سمجھ سکو اس کو۔ اللہ فرماتا ہے کہ خشکی میں یعنی زمین پر اور تری میں یعنی سمندر میں سب جگہ فساد اور بھونچال ظاہر ہو گیا، سب جگہ مصیبتیں، سب جگہ پریشانیاں، بلائیں، وبائیں پھیل گئی۔ کیوں؟ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے کرتوتوں کے سبب۔ یہ بھی قرآن انگلی رکھ کر کہتا ہے بما کسبت ایدی الناس۔ اللہ تعالیٰ یہ مصیبتیں ڈال کر کیا چاہتا ہے؟ لیذیقہم بعض الذی عملوا۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کے گناہوں کی کچھ سزا ان کو مل جائے، اور معمولی سزا ملے گی تو لوگ باز آئیں گے اور ان کے دل میں تنبؤ ہوگا، وہ بیدار ہوں گے کہ ہمارا رب اگر دنیا میں اتنی سزا دے سکتا ہے تو ان گناہوں کی اخروی سزائیں کیا ہوگی۔ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ماں جب اپنے بیٹے کو مارتی ہے نا تو اس میں بھی سزا کا پہلو کم رہتا ہے، میرا بیٹا اس گناہ سے باز آ جائے، یہ ممتا زیادہ رہتی ہے۔ ہمارا رب بھی یہی کہتا ہے کہ مجھے تم کو سزا دے کر کچھ نہیں ملتا، میں تو اس لیے سزا دیتا ہوں تاکہ تم لوگ میری طرف رجوع کرو، انابت کرو، روو اور دھوو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر حالات گناہوں کے سبب ہے۔ ایک بات یہ طے کر لیجیے، آیت کریمہ کہتی ہے، چاہے دنیا کچھ بھی کہتی ہے، انشاءاللہ میں آئندہ آپ لوگوں کے سامنے ذکر کروں گا کہ ہماری توجہ دنیا کس طرف موڑ دیتی ہے اور کن چیزوں میں ہم کو لگا دیتی ہے اور اصل چیز اس سے رہ جاتی ہے۔ بہرحال گناہوں کے سبب دنیا میں مصیبتوں کا آنا یہ قرآن کریم کی اس آیت میں بہت صاف آ چکا ہے۔ اب اس کے بعد کا مرحلہ، کیوں یہ گناہ ہو رہے، یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزائیں آ رہی ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ ہمارے گناہوں کے سبب۔ ہمارے گناہوں پر بھی ایک نظر کر لیجئے تو آپ کو بڑی آسانی سے اندازہ ہوگا کہ گناہ آئے دن کتنے بڑھ رہے ہیں۔ دیکھیے اسلام کے 5 اہم شعبے ہیں، پورے اسلام کو آپ تقسیم کرو تو 5 اہم شعبوں کے اندر اسلام تقسیم ہوتا ہے۔ پہلا شعبہ ہے عقائد کا، دوسرا شعبہ ہے عبادات کا، تیسرا شعبہ ہے معاملات کا، چوتھا شعبہ ہے معاشرت کا، اور 5واں شعبہ ہے اخلاقیات کا۔ پورے اسلام کے تمام شعبوں میں ایک نظر کر جاؤ، آپ کو ہر جگہ گناہ، اللہ کی نافرمانی، عبادت سے گریز سمجھ میں آئے گا۔ عقائد کی جہاں تک بات کروں بہت دور نہیں لے جاتا آپ کو، خود ہمارے ہندوستان کے حالات پر آپ غور کر لیجئے۔ معمولی سے بہانوں کی بنیاد پر اپنا ایمان چھوڑنے والوں کی اب کمی نہیں ہے۔ ایک بات یہاں رک کر میں بتا دوں، ہمارے ذہنوں کے اندر ایک بات ہے کہ ہم لوگ ایمان سے تب نکلیں گے، کفر تب آتا ہے جب زبان سے کلمہ کفر بولیں، بس اسی کو ہم کفر سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیے، صرف کفر کا کلمہ بولنے سے انسان کافر نہیں ہوتا، بلکہ بعض حرکتوں سے بھی انسان کافر ہوتا ہے۔ ایسی حرکت جو کسی دوسرے مذہب کی مذہبی پہچان ہو، مذہبی شعار ہو، اس کو برتنے کی وجہ سے بھی انسان ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔
بعض حرکتیں ایسی ہے، 50 سال کا مسلمان تسبیح ہی میں گزرا ہے، اس کی پوری عمر کبھی کلمہ کفر نہیں بولا، لیکن ایک حرکت اس سے ایسی سرزد ہو گئی 50 سال کا ایمان ختم ہو گیا اور کفر میں چلا گیا۔ علماء نے لکھا ہے کافروں کی کسی بھی مذہبی پہچان کو اپنانے سے انسان جو ہے فوراً کافر ہو جاتا ہے، جیسے تلک لگانا۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ چیز ایسی ہے کہ جو ان لوگوں کی مذہبی نشان سمجھی گئی ہے۔ اسی طرح کسی بت کے سامنے نمسکار کرنا، نمن کرنا، سجدہ کرنا، کسی کافر کے بت کی تعظیم کرنا، یہ سب چیزیں وہ حرکت ہیں، زبان سے کچھ نہیں بولا انسان کافر ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو پوچھتا ہوں کیا یہ حرکتیں ہمارے درمیان میں نہیں بڑھ رہی ہیں؟ ایک بات یاد رکھو، ہمارے یہاں ہماری برادران وطن جو قوم ہے وہ چاہ رہی ہے کہ سب مسلمان بھی ہمارے کفر کے رنگ میں رنگ جائیں، لیکن اس کے لیے یہ کوشش آپ نہیں دیکھیں گے کہ راستوں پر بینر لگے ہوں کہ کافر ہو جاؤ، مشرک بن جاؤ، بینر نہیں لگیں گے۔ وہ اپنے مذہبیات میں آپ کو شامل کریں گے۔ مذہبی ویدھی میں انسان شامل ہو گیا، ہم سے زیادہ وہ جانتے ہیں کہ اس کا ایمان اڑ گیا، اور ہم لوگ مروت میں اور ایکتا میں اور ان لوگوں کا ساتھ دینے کے اندر جو ہے ساری حرکتیں کر ڈالتے ہیں اپنی شریعت سے پوچھے بغیر کہ یہ میری حرکت شریعت کو بھاتی ہے، اللہ کو پسند ہے یا ناپسند ہے۔ ابھی بہت مشکل ہی ہو گئی ہے۔ ایک ہفتہ پہلے کی بات ہے، میرے ایک دوست نے ابھی مجھ کو کلپ دکھائی، ایک بہت دیندار قسم کے آدمی جن کی عمر اسلام میں گزری ہے، داڑھی ٹوپی والے، وہ جو ہے پردکشنا کر رہے ہیں ایک بت کے سامنے، نمن کر رہے ہیں کسی کے سامنے۔ اب مجھے بتائیے اس آدمی کا 50 سال کا ایمان باقی رہا، ایمان ختم تو ساری نیکیاں ختم، حج بھی ختم، زکوٰۃ بھی ختم۔ اب واپس اسلام لاؤ گے تو یہاں سے نیا اسلام شروع، تمہارا پچھلا کچھ نہیں ملے گا تم کو، اتنی بڑی سزا ہے، اعمال حبط ہو جاتے ہیں۔ ایسی تو کئی مثالیں ہیں جو ہم کو دیکھنے کو ملتی ہیں کہ بہت معمولی بنیاد پر انسان اپنے عقیدے سے ہاتھ دھو رہا ہے۔ تعلیم ایسی حاصل کی جا رہی ہے جن میں تعلیم کے راستے سے ہمارے ذہنوں میں کفر کا زہر بھرا جا رہا ہے، اس لیے ہم بہت لائٹلی لیتے ہیں کہ تھوڑا سا پڑھ لیا تو کیا، اس کی تردید کیے بغیر اگر آپ نے پڑھا تو یہ اپنا نقش چھوڑ جائے گا۔ اس لیے بہت ضرورت ہے کہ کفر اگر پڑھا جائے تو تردید بھی کی جائے اس کی، اگر تردید نہیں کی گئی تو ذہن کے اندر داغ جمع ہو کے بہت سخت ہو جائے گا، اور پھر ایک دن وہ نقشے سامنے آئیں گے۔ ہمارے بہت سے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں بڑی آسانی سے ایک نہیں دو نہیں جماعتوں کی جماعتیں کفر میں شامل ہو رہی ہے۔ اس لیے یہ بھی بہت اہم چیز ہے۔ عقائد کے باب میں ہمارے اندر تنزلی آئی ہے، پستی آئی ہے، اللہ ہماری حفاظت فرماوے۔ دوسرے نمبر کے اوپر عبادات کے باب میں دیکھ لو، عبادات نماز ہے، روزے ہیں، زکوٰۃ ہیں، حج ہے، عبادات کے باب میں بھی ہماری تنزلی اللہ ہی معاف فرمائے۔ نمازوں میں شرکت کرنے والے مسلمانوں کی تعداد کتنی؟ ابھی پچھلے دنوں یہاں ہندوستان ہی کے ایک علاقے کے ایک امام صاحب نے ایک ویڈیو وائرل کیا تھا، میں نے تو نہیں دیکھا، مجھے کسی نے بتایا کہ بس اس سے ہمارے حالات کی ترجمانی ہوتی ہے، اس لیے میں یہ چیز آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ جزوی 10 کوتاہی ذکر کروں اور ایک کلی درجے کی کوتاہی ذکر کر دوں، آپ کو اندازہ آ جائے گا۔ وہ امام صاحب پوری مسجد کے اوپر ویڈیو گھما رہے ہیں اور جو ہے گھڑی کے اوپر ویڈیو گھما رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ دیکھو فجر کی نماز کو 10 منٹ چڑھ چکی ہے، ایک بھی مصلی ہمارے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے حاضر نہیں، یعنی امام تنہا نماز پڑھ رہا ہے بعض مسجدوں کے اندر۔ میں پوچھتا ہوں جتنی تعداد جمعہ میں ہوتی ہے کیا فجر کے اندر ہمارے یہاں تعداد ہوتی ہے؟ کہاں جاتی ہے یہ قوم؟ یا تو یہ ہے کہ ان پر نماز معاف ہے یا تو پھر نماز نہیں پڑھتی، اور نماز کسی پر معاف نہیں۔ دوسری ہی چیز ہے کہ لوگ نماز نہیں پڑھتے، اپنے گھروں کے اندر پڑھ لینا، جماعت جو ایک قول کے مطابق واجب ہے یا سنت مؤکدہ ہے اس کو تسلسل کے ساتھ چھوڑنا ہے، جس کی وجہ سے انسان فاسق بن جایا کرتا ہے۔ اس لیے عبادات کے باب میں ہمارا یہ حال ہے۔ روزوں کے اندر بھی معمولی سے عذروں کی بنیاد پر روزے چھوڑنے والوں کی تعداد اب کم نہیں ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کوئی آپ کو یہ دعوت دینے نہیں آئے گا کہ روزے چھوڑو، وہ بہانوں سے جو ہے روزے چھڑوائیں گے۔ اب ہمارے یہاں مسلمان معمولی سے کسی ڈاکٹر کے اوپینین کی بنیاد کے اوپر اپنا اتنا اہم ترین فریضہ چھوڑ دیتا ہے، روزہ اتنا اہم ترین فریضہ کہ ایک گھڑی کے لیے کسی نے روزے کی فرضیت کا انکار کر دیا تو فوراً کافر ہو جائے گا۔ اتنی اہم عبادت ہم آسانی سے کیسے چھوڑ سکتے ہیں، جبکہ اسی عذر کے ہوتے ہوئے 10 کام وہ کرتا ہے لیکن ایک روزہ ہی نہیں رکھتا۔
بہت سی ایسی چیزیں ہیں. مجھے ہمارے بعض دوستوں نے بتایا بعض مسلمان بستیوں میں 20% 30% روزہ رمضان کے چھوڑنے والے لوگوں کی تعداد اب بڑھ رہی ہے. اسی طرح زکوٰۃ کے باب میں کیا بتاؤں آپ کو، ہمارے اس شمالی گجرات کے اندر جو ہے آپ کو معلوم ہے زمین وغیرہ کے پیسے پچھلے 15 سالوں میں بہت آئے، لیکن جتنے پیسے آئے اس تناسب سے زکوٰۃ نہیں نکلی. ایک پیسے کی بھی زکوٰۃ رہ گئی ہو تو مصیبت لاتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سمندر میں اور زمین پر جتنی بھی مصیبتیں آتی ہیں وہ سب زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے آتی ہے. زکوٰۃ میں بھی ہمارے یہاں کوتاہی پائی ہے. بعض لوگ دیتے ہیں اندازے سے دے دیتے ہیں، بہت کچھ رہ جاتا ہے. حج کے سلسلے میں بھی لوگ پیسے بچانے کے خاطر تاخیر کرتے ہیں. تلاوت کا حال یہ ہے کہ مسلمان نوجوان کو ہفتوں ہو جاتے ہیں قرآن مجید کھول کر ایک رکوع پڑھنے کی توفیق نہیں. جاب سے جاب پر گھر اور گھر سے جاب پر، بس اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں. ذکر، اللہ کے ذکر کے لیے 5 منٹ بیٹھنے کی، میں سب کی بات نہیں کرتا، ایک عام تعداد کی بات کرتا ہوں، اب توفیق نہیں ہے. اور مجھے معاف کریں آخری بات ذکر کر دوں جہاں تک دعا کی بات ہے. اب تو ہمارا ذہن یہ عصری تعلیم پڑھ پڑھ کے ایسا ہو گیا ہے کہ کوئی اللہ سے دعا مانگتا ہے تو ہم کو ہنسی آتی ہے. بعض نوجوان ہنستے ہیں اس پر کہ اس کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، دوائی کرنی چاہیے اور وہ دعا کر رہا ہے. میرے بھائیوں، ارے آپ ڈاکٹر کے پاس جاؤ، اسلام منع نہیں کرتا، لیکن دعا پہلے کرو. ڈاکٹر بھی تبھی عمل کر سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہو. تو یہاں تک نوبت پہنچ گئی ہے کہ دعا کرنے کے موقع سے لوگ جو ہے اب ہنستے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرماوے. انشاءاللہ اگلے مرحلوں کو آئندہ ذکر کیا جائے گا.